تمہاری شان درویشی پہ قرباں تاجداری ہے کہ محبوب خدا کے آستاں کے پاسباں تم ہو، کہ محبوب خدا کے آستاں کے پاسباں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1894 عیسوی میں ایک الہام داغ ہجرت کے ذریعہ ایک پرخطر انقلاب سے آگاہ فرمایا تھا کہ کسی وقت مسیح موعود کی جماعت کو ایک عظیم ابتلا سے گزرنا پڑے گا۔ اس اندوہناک ابتلا کا ظہور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ سن 1947 عیسوی تاریخ عالم میں ایک اہمیت کا حامل سال ہے، جس میں ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہ وہی پر آشوب سال تھا جس میں داغ ہجرت کا الہام ماہ اگست میں پورا ہوا اور جماعت احمدیہ کو قادیان سے ہجرت کرنا پڑی۔ جماعت احمدیہ کے اولو العزم خلیفہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روحانی فراست سے مستقبل کے حالات کو بھانپتے ہوئے اس وقت عارضی طور پر 313 نوجوانوں کو مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کی خاطر قادیان میں ٹھہرنے کا ارشاد فرمایا۔ اسلام کی ناموس کی حفاظت کی خاطر جس طرح دور اول میں 313 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں بازی میں لگا دی تھیں، اسی طرح 313 نوجوانوں نے جماعت کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر اپنی زندگیوں کی قربانیاں پیش کیں۔ 16 نومبر 1947 عیسوی کو جو نوجوان خدمت گزار قادیان میں ٹھہرے رہے، انہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے درویشان قادیان کا خطاب دیا۔ تحریک گئی صاحب دی پنڈ پہنچی چٹھی کہ حفاظت مرکز واسطے آؤ۔ جب میرے والد صاحب کہنے لگے بھائی صاحب دی آ چٹھی ہے کہ اے صاحب نے فرمایا ہے تیرا کی ارادہ ہے جے تو نہ جاویں تو پھر میں دوجے نوں کہنا ہوں ٹھیک ہے سب کا ارشاد آیا تو میں چلاں گا۔ تقسیم ہند کے ان المناک حالات میں قادیان میں 313 نوجوانوں کا اپنے آقا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ٹھہرنا کسی معجزہ سے کم نہ تھا، جبکہ حالات نہایت مخدوش، مقدور اور خطرناک تھے۔ گویا کہ یہ نوجوان موت کے حلقہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک فرزند حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو بھی قادیان میں رہنے کا ارشاد فرمایا۔ اور چونکہ صاحب کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اس لیے صاحب نے یہ اعلان فرمایا تھا خاندان میں اور جماعتی میں، یہ نہیں کہ پبلک میں کوئی اعلان ہو، مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ اور باقی حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مسیح السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کی نرینہ اولاد میں سے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اولاد میں سے ایک بچہ قادیان میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں دین کو دنیا پر مقدم کیا، گویا غسال کے ہاتھوں میں جیتے جی اپنی جانیں سونپ دی۔ درویشی پھولوں کی سیج نہ تھی، نان و نفقہ کے ذرائع محدود، جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں اسی میں گزر بسر کرنا، تنگی، ترشی اور قید و بند کے حالات میں ہر طرح کے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ قادیان میں رہنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ ہے مقامات مقدسہ کی حفاظت۔ باہمت نوجوانوں کو
ان حالات نے بھی متزلزل نہ کیا، بلکہ یہ نوجوان بڑی جواں مردی سے وقت کے مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہوئے خلیفۃ المسیح کے ہر ارشاد پر مرحبا صد مرحبا کے نعرے لگاتے تھے۔ زہے قسمت کہ دنیا میں فدائے قادیاں تم ہو، مسیحائے محمد کے نشانوں میں نشان تم ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلسل ہدایات اور ارشادات کی پیروی میں درویشان قادیان کی روزانہ زندگی کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ 1-2 گھنٹے قرآن کریم کے درس اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنے میں صرف کیے جائیں۔ تہجد کی ہر شخص عادت ڈالے، ہفتہ میں 2 روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کی تراویح کی طرح سارا سال ہی نماز تہجد مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ تھا ساری رات جاگنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، رات عشاء کے بعد بھی تہجد ہوتی، صبح کے وقت بھی تہجد، وہ دونوں تہجدیں پڑھنی، نفل اشراق پڑھنے، 400 پڑھنے، 100 نفل میں تو روزے پڑھتا رہا نا۔ تو حضور بولوں آیا تھا 2 مہینے کا ظاہر روزے رکھو، 1 مہینے سے روزے فرضی، 2 مہینے سے ظاہر رکھو۔ میں تو کرائی فضل رکھنے مسجد مبارک بیٹھ کے روزے رکھے، روٹیاں کٹ کٹ کے لنگر دی سکیاں لے کے وہ پھک پھک کے روزے لے کے رکھنا۔ تو جو حال ہمارا اس وقت ہوندا سی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، روزے رکھنے ہوندے سی۔ تھا حضور دا ارشاد سی کہ روزے رکھو، ضرور بہت ضروری کام ہے۔ نماز تہجد میں اٹھانے کے لیے آخر شب ایک بزرگ درویش میاں مولا بخش صاحب مرحوم ضعیفی کے باوجود حلقے کی گلیوں میں بلند اور نہایت سریلی آواز میں پاکیزہ اشعار پڑھ کر منادی کیا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد اجتماعی طور پر تمام درویشان کی مزار مبارک سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حاضری ہوا کرتی تھی۔ منتظمین کی طرف سے روزانہ بدل بدل کر درویشان کی مقامات مقدسہ کی حفاظت کی ڈیوٹیاں لگا کرتی تھیں۔ ان ڈیوٹیوں کے ساتھ ساتھ درویشان نے اپنے فرائض میں اس بات کو بھی شامل رکھا کہ جو بھی وسائل تھے ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان مقامات کی مرمت کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ بہشتی مقبرہ جو اس وقت خالی تھا چاروں طرف سے، اس کی حفاظت کے لیے درویشان نے وقار عمل کر کے مسلسل کئی مہینے وقار عمل کیا اور ایک کچی مٹی کی دیوار قائم کی تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ آرڈر ہوا کہ صاحب درویش جو ہیں یہ بہشتی مقبرہ پہنچے ہیں، وہاں چلے گئے۔ تو اس وقت بہشتی مقبرے کے اندر بھی کافی درخت تھے، باہر و پرانا باغ تھا، بڑے بڑے درخت تھے، اور بہشتی مقبرے اندر بھی آموں کے دوسرے تیسرے درخت سارا بھرا ہوا تھا قریباً۔ میں نے بانس لے کے تو ان کے اوپر پھٹیاں لگا کے بینگیاں بنائیں۔ ایک آدمی آگے کے پیچھے اس میں وہ گھرا رکھ کے وہ اٹھا کے لا کے تو اس میں پھینک رہا، 5 فٹ چوڑی بنیاد اس کی، اور اوپر سروپ کرتے کرتے اوپر جا کے 3 فٹ، وہ قریباً 7 فٹ اونچائی۔ اتنی مٹی جو ہے، کو مٹی جو ڈلتی تھی رمبوں کے ساتھ اس کو کاٹ کاٹ کے پھر اوپر پھینک رہا، مطلب اس کو دریشی کرتے جانا۔ تو اس طرح کر کے وہ دیوار بنائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکتوب 11 مئی 1948 عیسوی میں اس خواہش کا اظہار فرمایا، اگر سلسلہ کی ضروریات مجبور نہ کرتی تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، لیکن زخمی دل اور افسردہ افکار کے ساتھ آپ سے دور اور قادیان سے باہر بیٹھا ہوں۔ نامعلوم وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچ سکوں جو خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے اور احمدیوں کا دائمی مرکز ہے۔ آپ لوگ وہ ہیں جو ہزاروں سال تک احمدی تاریخ میں خوشی اور فخر کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، اور آپ کی اولادیں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ وہ خدا کی برکات کی وارث ہوں گی
کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل بلا وجہ کسی کو نہیں چنتا۔ تے اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہ ساری قربانی جیڑی وہ کنی ہوئی ہے۔ اسی تے صحیح گل ہے کہ سانو خدا تعالیٰ نے رکھیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے برکت نال رکھیا، ورنہ سارے چ کوئی طاقت نہیں سی، اسی کوئی چیز ہی نہیں سا۔ درویشان قادیان کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور افضال الہیہ کے نزول کا مشاہدہ کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا پختہ اور زندہ تعلق تھا، جس کے معجزانہ نشانات وہ لمحہ بلمحہ اپنے ساتھ محسوس کرتے تھے۔ اب یہاں مسجد میں نے روزے بھی رکھے ہیں 3 مہینے کے، اور 100 نفل بھی روز کا پڑھتا رہا۔ ان دنوں میں خوابیں بھی بہت آتی تھیں، صبح ایسی خوابیں آ جاتی جو صبح پوری ہو جاتی تھیں۔ یہ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے، میں ایسا چلا کشی کرتا رہتا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی کہ دیکھو جو تم تہجد کے لیے اٹھتے ہو نا، یہ تمہاری اس میں کوئی خوبی نہیں ہے تہجد، تم تہجد کے لیے اٹھتے ہو، یہ تہجد کے لیے تو ہم آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ایک درویش کی زندگی قربانی کی مجسم پیکر ہے۔ قادیان کے حالات اطمینان بخش ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی سادہ اور درویشانہ تھی۔ دیکھو جی، درویشی میں تو ہمارے پاس نہ کپڑے تھے، نہ جوتے تھے، نہ کچھ تھا، تو بس وہی ایک آدھی چادر کوئی ملتی سی کسی طرح سے، تو اس کی مجھے یاد ہے کہ وہ چادر لے کر اسی کی میں نے اس میں سے ایک تنگ سی قمیض بنائی، ایک چادر بنائی، تو اس طرح سے میں نے اس ہم لوگ گزارا کرتے تھے۔ بازار میں ہم جا نہیں سکتے تھے، بازار میں پھر بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے جانا شروع کیا۔ تو ہماری حالت یہ تھی کہ جب ہم نے بازار جانا، کبھی کسی کی جوتی پہن لی، کبھی ٹوپی پہن لی، ایک دوسرے دوست کی ذرا بازار سے ہوئے، تو ایسی صورت تھی۔ قادیان کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر راسخ ہو گئی تھی کہ اس بستی سے جدائی ان کو کبھی منظور نہ تھی۔ درویشان قادیان نے اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، عزیز و اقارب اور بعض نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے بیوی بچوں کی جدائی قبول کی۔ دنیا و ما فیہا کو خیر آباد کہہ کر بہت دکھ درد، پریشانیوں اور مصائب کا سامنا کیا اور درویشی کو سینے سے لگائے رکھا۔ میری بیوی نے الگ ہونے کی درخواست دے دی۔ وہ مرکز میں پہنچی ربا نے قادیان بھیج دی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ صورت حال ہے، جانا ہے؟ میں کیا اگر وہ آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ میں جانے کو تیار نہیں۔ لوگوں کی لاشیں، لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے قادیان میں لاشیں لاتے ہیں، کہ میں اپنی اس وقت لاش باہر لے جاؤں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو اس کی مرضی یہ کرے، آنا ہے تو آ جائیں، یہ الگ ہونا چاہے الگ ہو جائے، میں قادیان نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علیحدگی سے بھی بچایا، ایسے حالات پیدا کیے۔ اس نے کہا کہ اب میں راضی ہوں، میں جیسی ہوں، میں الگ نہیں ہوتی، آپ رہیں، میں خوش ہوں، کیونکہ آپ نے میرے درخواست کو رد نہیں کیا۔ اب زمانہ درویشی پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان میں سے اکثر منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر کا کامل نمونہ پیش کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور اسی مرکز احمدیت قادیان کی مٹی ان کی آخری آرام گاہ بنی ہے، جسے بہشتی مقبرہ کہتے ہیں۔ 1991 کا وہ مبارک دن آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع قادیان کی اس مقدس بستی میں آئے۔ حضور کا قادیان میں آنا، درویشان کا ملاقات کرنا اور حضور کے پاس گلے مل کر اپنے جذبات کو بیان کرنا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی منظر کشی آسان نہیں ہے۔ 40 سال سے زائد کا عرصہ جو ضبط کے باندھ تھے وہ ٹوٹ گئے اور آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگے۔ حضور کی طرف سے تسلی و تشفی بھی دی جا رہی تھی، حضور ان کی انتہائی دلجوئی کر رہے تھے، ان کے گھروں میں جا رہے تھے،
حضور کی محبت تھی جس نے ان کے زخموں پہ مداوے کا کام کیا، اور جو ہجر کی گھڑیاں تھیں وہ دور ہوئی۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ درویشان قادیان کے ساتھ خلفائے احمدیت کی دلی محبت رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے دورہ ہند کے دوران موجود درویشان کرام سے انتہائی محبت کے ساتھ ملاقات۔ سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ 10 جنوری 1992 عیسوی کو مسجد اقصی قادیان میں بیان فرمایا، اور جو بھائی ہمارے قربانی دینے والے ایک لمبے عرصے سے ان مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی احمدی بستا ہے وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سن 2005 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے تو آپ نے جماعت احمدیہ کے ان بطلان جلیل کو گلے لگا کر ان کی بے مثال قربانیوں پر خراج تحسین پیش فرمایا۔ کی شکر ہزاراں کرنے آ، لکھ حمد ثناواں کرنے آ، ہاتھ جوڑ سلاماں کرنے آ، اج خوشیاں دی برسات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مبارک دور دکھایا کہ 2005 میں ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز قادیان کے اس مقدس بستی میں تشریف لائے۔ درویشان کی اکثریت جو 313 پر تھی ان میں سے اکثر تو فوت ہو چکے تھے، چند ایک درویشان جو 20 سے کم تھے وہ بطور نمائندہ درویشان کے کھڑے تھے، اور وہ اس بات کا عملی تصویر تھے کہ ہم ان درویشان کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کی نمائندگی میں اپنے پیارے آقا کے قادیان میں استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درویشوں کی اولادوں کو اور قادیان کے رہنے والے جو ہیں ہر فرد کو ان قربانی کرنے والے درویشوں کی یادیں زندہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس وقت جو درویشان ان کے پاس ہیں چند ایک رہ گئے ہیں ان کی خدمت کی بھی ان کو توفیق دے۔ قادیان میں رہنے والا ہر احمدی اس مقام کو سمجھے جو دیار مسیح سے رہنے والے کا ہونا چاہیے۔ جب بزرگ اٹھتے ہیں تو نئی نسل کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور جو زندہ قومیں ہیں ان کی نئی نسلیں جو ہیں پھر ان ذمہ داریوں کو بآسم نبھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ قادیان کے رہنے والے سب واقفین زندگی اور عہدیداران پہلے سے بڑھ کر پیار، محبت اور بھائی چارے کا ایک دوسرے سے سلوک کریں گے، اور یہ سلوک کرتے ہوئے نیکی اور تقوی میں ترقی کریں گے۔ قادیان کا رہنے والا ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کرے گا۔ قادیان میں خلفائے احمدیت کی واپسی کی آرزو لیے جو درویشان کرام اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان سب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مقام مقدس قادیان کو ایک بار پھر اس کے والیان کے سپرد کر دیں، اور ان کی حسرت یوں تھی، ہمارا خون بھی شامل ہے
تزئین گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے